نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جماعہ، گزشتہ جمعے میں بیویوں کے شوہروں پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق مہر کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ان کا مہر دینے کا حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کیں ان سب میں آپ نے مہر دیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی شادی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہی کیا کہ مہر کتنا دیا ہے، اور جب انہوں نے جواب دیا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے ان کو حکم دیا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر عورت کا حق ہے جو اس کو ہر حال میں دیا جانا چاہیے، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے
جن کی شادی ہوئی اور شادی ہوتے وقت مہر متعین نہیں تھا، شادی کے وقت مہر کی تعیین ہو جائے اچھا ہے، بہتر ہے، اور اگر مہر کی تعیین نہ ہو، مہر متعین اس موقع پر نہ ہو، تب بھی شادی جائز ہے، شادی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب میاں بیوی رہنے لگیں گے تو اس سلسلے میں جو شریعت میں بتایا گیا وہ یہ کہ عورت کو مہر مثل ملے گا، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کا، اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو مہر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت جس کی شادی ہوئی، شادی کے وقت مہر متعین نہیں کیا گیا تھا اور میاں بیوی کے ملنے سے پہلے اس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، کہ مہر متعین نہیں ہے اور عورت کو طلاق مل گئی تو چونکہ ظاہر ہے کسی عورت کو طلاق ملنا یہ عورت کے لیے بڑے غم اور تکلیف کی بات ہوتی، اس لیے اس موقع پر اس عورت کی دلجوئی کے لیے شوہر کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، قرآن نے فرمایا کہ اس کو تم سامان دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اگر آدمی مالدار ہے تو اس حساب سے اس کی دلجوئی کے لیے دے، اور اگر غریب ہے تب بھی اس کی دلجوئی کے لیے جتنا کچھ وہ دے سکتا ہے اس کو دے۔ اور آگے والی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر کسی عورت کی شادی ہوئی، مہر متعین ہے، شادی ہو گئی، لیکن میاں بیوی کے ملنے سے پہلے ہی اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، مہر متعین ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر دو۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں عورتوں کی دلجوئی کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اگر میاں بیوی رہنے لگے تب تو جو اس کا مہر متعین ہے وہ پورا کا پورا اس کو ملے گا، اور اگر اس سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی گئی، مہر متعین ہے تو آدھا مہر شوہر کے ذمے ہے، اور اگر مہر متعین نہیں ہے تب بھی شوہر کو جس نے طلاق دی ہے کچھ نہ کچھ بیوی کو ضرور دینا چاہیے، عورت کو ضرور دینا چاہیے۔ تو مہر شوہر پر لازم اور ضروری۔ مہر کے بعد ظاہر ہے بیوی اس کے گھر رہے گی، اخراجات کی ذمہ داری کس کی، نان و نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کے کپڑے لتے کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کی رہائش کی ذمہ داری کس کی؟ لڑکی کی نہیں ہے کہ لڑکا شادی کرنے چلے اور شرط رکھے کہ صاحب فلاں مکان میرے نام میں کرائیے تب میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں، فلاں زمین میرے نام میں ہو تب میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں۔ اور کتنے افسوس کی بات کہ آج کے مہذب دور میں، مثقف دور میں، تعلیم یافتہ دور میں، سائنسی دور میں، سائنسی ایجادات کے عروج کے دور میں لڑکوں کی بولیاں لگتی، لڑکوں کی بولیاں لگتی ہیں، نوجوانوں کی بولیاں لگتی۔ آدمی بیچتا ہے اپنے لڑکے کو، اپنے لخت جگر کو، کسی کی لڑکی کو لے کر آتا ہے اپنے لڑکے کو بیچ دیتا ہے، مجھے اتنا سامان چاہیے، اتنا نقد چاہیے، اتنا جہیز چاہیے، اتنی زمین چاہیے، اتنی جائیداد چاہیے۔ کیا واقعی یہ شادیاں اور یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حق مہر کے بعد فرمایا
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور شوہروں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرنا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو آدمی مالدار ہے وہ اب اسی حساب سے اپنی بیویوں پر خرچ کرے، اور اگر غریب ہے تو اس حساب سے وہ بیویوں پر خرچ کرے۔ عورتوں کی ذمہ داری کمانے کی نہیں، عورتوں کی ذمہ داری شوہر کے اخراجات اٹھانے کی نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ خرچ کرے، وہ روزی روٹی کا انتظام کرے، وہ گھر کے اخراجات کا انتظام کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، یعنی روزی روٹی کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری تمہاری۔ اور صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے کہ لوگوں اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اسی میں آپ نے فرمایا تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق میں سے تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ اچھے انداز میں تم ان کی روزی روٹی کا انتظام کرو اور ان کے لیے کپڑے لتے کا انتظام کرو۔ اور اگر شوہر نہیں کرتا، عورت کے اخراجات کو برداشت نہیں کرتا یا اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، اولاد کے اخراجات کو وہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو بیوی شوہر کی لا علمی کے ساتھ اس کی جیب میں سے، اس کی الماری میں سے، اس کے سیف میں سے اتنے پیسے لے سکتی ہے جو اچھے انداز میں اس کے اور اس کی اولاد کے لیے کافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے۔ صحیح بخاری کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک صحابی آئیں ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نام، یہ وہی ہند بنت عتبہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، لیکن بعد میں اسلام لائیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا، آپ کی مجلس میں شریک ہوتی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم میں سے بعض لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اسلام کو قبول کر لیا، اکرمہ بن ابی جہل کے اسلام کو قبول کر لیا، وحشی بن حرب کے اسلام کو قبول کر لیا، ہند بنت عتبہ کے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ہمارا مزاج ان کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ میرے شوہر ابو سفیان بخیل آدمی، مجھے اخراجات نہیں دیتے، مجھے اتنا پیسہ نہیں دیتے کہ جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہو کہ جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی، بھلائی کے ساتھ، فضول خرچی نہیں، بھلائی کے ساتھ اچھے انداز میں آپ نے فرمایا تم لے سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کے اخراجات کو برداشت کرنا،
گھر کے اخراجات کو برداشت کرنا، گھر کا انتظامات کرنا، گھر کا انصرام کرنا، اور صرف اخراجات ہی نہیں بلکہ رہائش کا انتظام بھی شوہر کے ذمہ۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم رہائش اختیار کرتے ہو، اپنی بیویوں کو بھی وہیں رکھو، اپنی بیویوں کے لیے بھی ویسے ہی رہائش کا انتظام کرو۔ تو شوہر بیویوں کے حقوق میں سے شوہروں پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے تو اخراجات شوہر برداشت کریں، کھانے کا انتظام وہ کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو خود کھائیں وہی بیوی کو بھی کھلائیں۔ یہ نہیں اپنے لیے تو صاحب ہوٹل بازی اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور بیچاری بیوی کو بس روکھا جھوٹا مل رہا، نہیں، بلکہ آدمی جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، جہاں وہ رہتا ہے جو رہائش اختیار کیے ہوئے اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھے اور ویسے ہی رہائش ان کے لیے بھی مہیا کرے۔ تو عورتوں کے حقوق، نان و نفقہ کی ذمہ داری عورت کی، شوہر کی، نہ اور سکنا کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری، مکان کی ذمہ داری شوہر کی، روٹی کپڑا اور مکان جو عام طور پر کہا جاتا، ان سب کی ذمہ داری شوہروں کی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے انتظام کریں۔ شوہروں کے لیے یہ بھی ضروری کہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، ہر وقت چوری چڑھا کر نہیں، بات بات پر غصہ ہو کر نہیں، بات اگر کوئی چیز خراب لگ جائے، کوئی چیز آدمی کو پسند نہ آئے تو لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ نہیں، لات اور گھونسے کے ساتھ نہیں۔ حضرت معاویہ ہی کی حدیث میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اسی میں آپ نے فرمایا تھا لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، کہ روزی روٹی کے انتظام کے ساتھ ساتھ یہ بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم ان کے چہرے پر مت مارو، ان کو گھر سے باہر مت نکالو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو عار مت دلاؤ، ان کے لیے بد دعائیں مت کرو برا ہونے کی، بلکہ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو، بہترین انداز میں زندگی گزارو، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ممکن ہے بعض چیزیں آدمی کو پسند نہ آئیں، اور عورت کا یہاں تک معاملہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، یاد رکھو کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، لہذا عورت جب پسلی سے پیدا تو یہ فطرت تو کچھ نہ کچھ اس کے یہاں رہے گی، کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن تو رہے گا۔ آپ چاہیں 100% 100% عورت بالکل صحیح ہو جائے، ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، بعض چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہو سکتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فطرت ہی ہے ٹیڑھا ہونا، چنانچہ اس کو بالکل سیدھا کرنے مت چلو۔ اگر بالکل سیدھا کرنے چلو گے اپنی پسلی کی طرح، اگر ہم چاہیں کہ صاحب پسلی بھی بالکل ہمارے ہاتھ کی طرح سیدھی ہو جائے، ہماری انگلی کی طرح سیدھی ہو جائے، تو ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی کو سیدھے کرنے چلو گے توڑ دو گے۔ یہی حال بیویوں کا ہے، یہی حال عورتوں کا ہے، کچھ کجی ان کے اندر ہو سکتی ہے، کچھ کمی ان کے اندر ہو سکتی ہے، فرمایا مکمل طور سے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر مکمل طور سے صحیح کرنے چلو گے تو عورت ٹوٹ جائے گی، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، گھر بگڑ جائے گا، طلاق پہ نوبت آ جائے گی، میاں بیوی جدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے بڑی ہی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہا منہا خلقا رضی منہا آخر۔ گھر کیسے محبت میں بدلے، کیسے محبت اور انسیت ہو، اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کوئی بھی مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، ہمیشہ اس پر چوری چڑھا کر نہ رہے۔ فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے، رضی منہا خلقا آخر،
تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی. مینٹین کر لو دونوں عادتوں کو. اگر ایک چیز آپ کو ناپسند ہے تو جو پسند ہے دونوں کو برابر کر لو اور اسی اعتبار سے زندگی گزارو اچھے انداز میں, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ساتھ باہر تو خوب آدمی بولتا, خوب ہنسی مذاق ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, رفقا کے ساتھ, لیکن صاحب گھر میں جیسے پہنچا تو اب چوری چڑھ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ازواج مطہرات سے گفتگو کیا کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا کہ گھر والوں سے رات میں بات کرنے کا باب, گفتگو کا باب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے گفتگو کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کام کاج بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کانا فی محنت اہلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھریلو ماحول, اور ہمیں تو بڑا شکریہ ادا کرنا چاہیے رب کائنات کہ جس نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں بنایا ہے کہ ہر قدم پر جس کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ. اگر ہم شوہر ہیں, اگر ہم بال بچے دار ہیں تو یاد کر لو اور اسوا سامنے رکھو اس ذات گرانی کا جو خدیجہ, عائشہ, حفصہ, ام سلمہ, زینب, صفیہ, جویریہ کا شوہر تھا. اور اسی کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کانا فی محنت اہلی, وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے لائق نہیں ہے گھر میں کوئی کام کرنا, وہ سب تو عورت کی ذمہ داری ہے. نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو ماحول, فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ازواج مطہرات کے ساتھ کام میں لگتے تھے. آپ ازواج مطہرات کے کام کر دیا کرتے, اور جب اذان ہوتی تھی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے نکل جایا کرتے. اور یہی نہیں, ہنسی مذاق بھی ہوا کرتا تھا, کھیل بھی ہوا کرتا تھا, عورتوں کے جذبات کی آپ قدر بھی کیا کرتے تھے. اور کھیل کی بات بتاؤ, کیا کیا ازواج مطہرات نے بھی بیان کیا, کس طریقے سے ہمارے گھریلو ماحول کو کس طریقے سے رکھا جائے, میاں بیوی کے تعلقات کیا ہوتے. قربان جائیں ازواج مطہرات پر. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا. آپ نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد دونوں میں ہوا کہ چلو صاحب ریس کریں گے, دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں گے. کون افضل الرسل, خاتم النبیین, سید ولد آدم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں آؤ عائشہ آؤ چلو دوڑ کا مقابلہ ہوگا. ہم تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے. کبھی بیچاری بیوی کہہ دے کہ صاحب چلو کہیں گھومنے چلنا ہے, کہیں ٹہلنے چلنا ہے, کچھ اور چیز, تو دیکھیے ہمارا کیا حال ہوتا. کہتی ہے مقابلہ ہوا, ریس ہوئی, دوڑ کا مقابلہ. کہتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی, مقابلہ ہوا, میں جیت گئی. کہتی ہے میں جیت گئی, اور ایک بار کا واقعہ نہیں, اس موقع پر جیت گئی. کہتی ہے ایک مرتبہ اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا, پھر دونوں سفر میں تھے, پھر کہتی ہیں کہ پھر ہمارا مقابلہ ہوا دوڑ کا. کہتی ہیں اس بات اللہ کے, کہتی ہیں کہ تھوڑا سا جسم میرا فربا ہو گیا, تھوڑی موٹی ہو گئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب اس بار مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ یاد ہے پچھلی بار تم جیت گئی تھی, دونوں برابر ہو گئے مقابلے, میچ ٹائی ہو گیا, برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تم جیتی تھی, آج میں جیت گیا. اور یہی نہیں,
بلکہ ایک مرتبہ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ کچھ حبشی لوگ آئے، مسجد نبوی میں کھیل دکھانے لگے، کرتب دکھانے لگے۔ کہتی ہیں میری بھی خواہش ہوئی کہ ان کا کھیل دیکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تاکہ پردہ رہے، اور میں وہیں سے ان لوگوں کا کھیل دیکھ رہی تھی، اور جب تک میں خود نہیں اکتا گئی تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں، مجھے کھیل دکھاتے رہے۔ اور بعد میں کہتی ہیں فقدروا قدر الحدیثۃ السن، کہ تم اندازہ لگاؤ ایسی چھوٹی لڑکی کا کہ جو چھوٹی بھی ہو اور کھیل کی شوقین بھی ہو، کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ خود بیان کرتی ہے کہ اندازہ لگاؤ ایسی عورت جو چھوٹی عمر کی ہو، زیادہ بڑی عمر کی نہ ہو اور کھیل کی شوقین بھی ہو، کہتی ہے کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھاتے رہے۔ یہ ہے گھر کا ماحول، یہ ہے میاں بیوی کا ماحول۔ اور یہی نہیں، ایک اور بات بیان کرتی، کہتی ہے میں بڑیوں سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر آ جایا کرتی تھی، اور ان کو دیکھ کر میری سہیلیاں پردے میں چھپ جایا کرتی تھی، کونوں میں چھپ جایا کرتی تھی۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود ان کے پاس بھیج دیتے تھے، جاؤ عائشہ کھیلو۔ یہ ہے میاں بیوی کا ماحول، یہ ہے گھریلو ماحول، کہ ہم عورتوں کے حقوق کو سمجھیں، عورتوں کی دلجوئی کریں، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزاریں، عورتوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کریں، عورتوں کے مہر ادا کریں، اور اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، ہم سب کی ماں کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں۔ اور ظاہر ہے دنیا کا کوئی بھی جوڑا، دنیا کے کوئی بھی مرد و عورت، میاں اور بیوی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات سے زیادہ اہمیت والے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے نمونے چھوڑے، خود آپ نے بیان کیا عورتوں کے ساتھ کیسے رہنے چاہیے۔ ازواج مطہرات نے گھریلو چیزوں کو بیان کیا لوگوں سے، تاکہ لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں، اسی طریقے سے میاں اور بیوی رہیں، اسی طریقے سے ان کے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اللہ نے توفیق دی، کچھ گفتگو آگے بھی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں شوہروں کے حقوق کا خیال رکھیں، شوہر بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج جو معاملات ہمارے یہاں بگڑتے ہیں، زیادہ تر گھروں میں تلخیاں پائی جاتی ہیں، اچھا ماحول نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بیویوں نے شوہروں کے حقوق کو نظر انداز کیا، شوہروں نے بیویوں کے حقوق کو نظر انداز کیا۔ بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، گھریلو ماحول بالکل ویسے ہی رہے گا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، صحابیات کا تھا، ازواج مطہرات کا تھا، خیر القرون میں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر امت کو اپنی اصلاح کرنی ہے پیچھے لوٹنا پڑے گا، لاؤ اپنے گھروں کا ماحول وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور پھر دیکھو کیسی میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، کیسی ماں اور اولاد میں محبت ہوتی ہے، کیسے بہن اور بھائی میں محبت ہوتی ہے، کیسے باپ اور بیٹوں اور بیٹیوں میں محبت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان سب چیزوں کو لائق اعتنا نہ سمجھیں، لائق توجہ نہ سمجھیں تو ایسے ہی پریشان رہیں گے، گھریلو ماحول ہمارے ایسے ہی بگڑتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔